السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے شب قدر کی فضیلت اور اعتکاف میں، کیونکہ آج لوگ بیٹھیں گے، 20 رمضان المبارک ہے، تو اعتکاف کے فضائل پر، اسی طریقے سے صدقہ فطر پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بہت ساری باتیں رہ جائے گی تو اگلے جمعہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ آپ کو معلوم ہے کہ بے شک ہم نے، یعنی اللہ نے قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ کس میں؟ شب قدر میں۔ اللہ پھر آگے فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ 1000 شَهْرٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی یہ رات پالے اور شب قدر کی رات میں عبادت کر لے، وہ ایسا ہے جیسے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کی۔ اور اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب قدر کی رات میں عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہو کر رہے ہو، چاہے وہ بیٹھ کر رہے ہو، فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ شب قدر کی رات ہم لوگوں کو اس لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کو نواز دیتے ہیں۔ جیسے کہ نبیوں میں سب سے افضل نبی اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اسی طریقے سے تمام کتابوں میں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن مقدس ہو، تو کتابوں میں اللہ نے سب سے افضل کتاب قرآن مقدس کو قرار دیا۔ اسی طریقے سے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ
اللہ نے رمضان المبارک کو قرار دیا۔ اسی طریقے سے راتوں میں سب سے افضل رات اللہ نے کیا فرمایا کہ شب قدر کی رات۔ کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات۔ یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا آج سے۔ آخری عشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے۔ قیام لمبا، رکوع لمبا، سجدے کثرت کے ساتھ، لمبی سجدے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخری عشرے میں گھر کے تمام لوگوں کو، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کو جگاتے تھے، نماز پڑھواتے تھے، اللہ کی عبادت میں سب کو مشغول کرتے تھے۔ اصل میں یہ رات کچھ پانی کی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا بد نصیب اس شخص کو ہم لوگ سمجھتے ہیں جو کمائی کا سیزن کو گوا دے۔ مثال کے طور پر اگر ابھی معلوم ہو جاوے کہ فلاں جگہ مین روڈ میں 5-5 لاکھ روپیہ مسلمانوں کو ملنے والا ہے اور تاریخ متعین نہیں ہے، اگلے مہینہ کسی بھی تاریخ کو 5-5 لاکھ روپیہ ملے گا، خدا کی قسم سب لوگ وہاں جانا شروع کر دیں گے، پہلے ہی لائن لگنا شروع۔ اگر وہاں کسی اور طرح کی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، تمام پریشانیوں کو اپنے گلے لگا لیں گے، تحقیق کریں گے، جا کر معلوم کریں گے کہ بھائی 5 لاکھ روپیہ کب ملنے والا ہے، کون سی تاریخ کو ملے گی، اگلے مہینہ میں۔ تو ہم دنیا کمانے کے فکر میں ہیں لیکن آخرت کمانے کے لیے نہیں۔ یہ شب قدر کی رات اگر مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا خوش نصیب شخص ہے، سب سے بڑا خوش نصیب شخص۔ اس لیے شب قدر کی رات اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے نکلے تھے متعین تاریخ، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی رات کی متعین تاریخ بتا دیے تھے اللہ تعالیٰ، اور وہ تاریخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتانے کے لیے نکلے، لیکن دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو متعین تاریخ تھی، فکس تاریخ تھی، اللہ نے اس کو اٹھا لی، نہیں بتایا۔ یہ لڑائی یا جھگڑے بہت خراب چیز ہے، فسادات یہ بہت خراب چیز ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر جو لڑائیاں ہو رہی ہے، خدا کی قسم آج ہماری ہی کمی کی وجہ سے ہماری مسجدیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، ہمارے مدارس ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بلڈوزر، کیونکہ ہم نے آج مسجدوں کے اندر بھی ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھائی تم ہاتھ کیوں جو ہے رفع یدین کرتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ نہیں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے تم آمین زور سے کیوں کہتے ہو، آہستہ کہنا چاہیے، تو پھر جو ہے آہستہ، زور والے کہتے ہیں کہ تم آہستہ کیوں کہتے ہو۔ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو اور نیت کو دیکھنا چاہتا ہے، تم کس چیز میں الجھے ہوئے ہو کہ وہ رفع یدین کرتا ہے، وہ رفع یدین نہیں کر رہا ہے، وہ آمین زور سے کہتا ہے، وہ آہستہ آمین کہتا ہے۔ تو 8 رکعت کی جو ہے تراویح کی نماز ہوتی ہے، کہیں پہ 20 ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو ان چیز سے نکلو، اور جو اصل مقصد ہے قوم کی خدمت کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ کیا میں یہ کہتا ہوں اگر 8 رکعت کی کوئی نماز پڑھ رہا تراویح کی، ان کی بھی ہو رہی ہے، کوئی 20 رکعت کی پڑھ رہا ان کی بھی نماز ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کمنٹ نہ کرے۔ کوئی رفع یدین کر رہا ہے امام شافعی کے اعتبار سے وہ بھی صحیح ہے، اگر کوئی رفع یدین نہیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچے گرانا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں
انگریز بند کر دیے اور وہاں سے جب وہ نکلے جیل سے تو ان کے سامنے لوگ جمع ہوئے اور بولے کہ مسلمانوں کو آخر یہ نقصانات کیوں ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دو سبب کی وجہ سے، دو وجہ سے۔ ایک تو مسلمان قرآن کو چھوڑے ہوا ہے، قرآن کو تختوں میں سجایا ہوا ہے، الماریوں میں سجایا ہوا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں انتقال ہو گیا، اس وقت قرآن کو نکالتا ہے، یا پھر کوئی ایسے مواقع آتے ہیں اس وقت قرآن، یا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا لیکن پورے سال قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ قرآن کے معنی کو سمجھیے، قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے گا تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور قرآن کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن قرآن کو جب آپ نہیں سمجھیے گا، مثال کے طور پر ابھی میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بھائی جب آپ قرآن کو سمجھیے گا تب نہ پتہ چلے گا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو قرآن کو سمجھے، ان کے معنی کو سمجھے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں ان کے شان نزول کو آپ سمجھے کہ اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ حافظ صاحب کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی 2 پارہ کو آدھا گھنٹہ میں سمیٹ دیجیے۔ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو آپ فاسٹ قرآن پڑھنے والے حافظ کو متعین نہیں کریں گے۔ جب آپ جاہل رہیں گے تو خدا کی قسم آپ جاہل کو امام بنائیں گے، ان کو مجبور کریں گے کہ آپ تراویح اسپیڈ سے پڑھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ جب آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اماموں کی عزت نہیں کریں گے، مؤذنوں کا کوئی وقار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین تاریخ شب قدر کے رات کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے، لیکن 2 مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے جو شب قدر کی متعین تاریخ تھی اس کو اٹھا لیا اور نہیں بتایا۔ لیکن حدیث کے اندر شب قدر کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہے، کچھ علامتیں بتائی گئی۔ شب قدر کی رات حدیث کے اندر ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے عام راتوں کے مقابلے۔ اگر آپ غور و فکر بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ رات کیا کھلی ہوئی ہے، روشن ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اس رات میں آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے، جیسے اور دنوں میں آسمان کے تارے جو ہے ٹوٹتے ہیں، لیکن اس رات میں شب قدر کی رات جو ہوتی ہے اس رات میں آسمان کے تارے ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اس رات کی صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کے بغیر کرنوں کے عام دنوں کے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ عام دنوں کے اعتبار سے اس رات کی صبح میں سورج جو نکلتا ہے وہ کم روشن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات اللہ کے جو مخلوقات ہیں، جانور وغیرہ، پرندے ہیں، وہ سب جھک کر اللہ کو سجدے کرتے، لیکن یہ انسان کو نظر نہیں آئے، یہ انسان کو نظر نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے شب قدر میں حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں سجدہ کیے تھے تو سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی میں کیا پڑ گیا تھا؟ کیچڑ، اور وہ 21ویں شب کی رات تھی جس میں پہلے زمانے میں چھپر والی مسجد ہوتی تھی، تو جب بارش ہوئی تھی اور جو ہے بارش ہونے کی وجہ سے پانی
نیچے گرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے تھے تو پیشانی پر کیچڑ پڑ گیا تھا، اور اس رات ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تھی اور شب قدر، لیکن اس رات 21ویں شب ہے کہ رات بھی فکس کے ساتھ ہم نہیں بول سکتے کہ شب قدر کی رات۔ البتہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے پانے کا۔ طاق راتیں جیسے 20 رمضان المبارک 21ویں شب، اسی طریقے سے 22 رمضان المبارک 23ویں شب، 24 رمضان المبارک 25ویں شب، اسی طریقے سے 27ویں شب، 26 رمضان المبارک 27ویں شب، کیونکہ مغرب کے بعد اردو کی تاریخ بدل جاتی، مغرب کے بعد اردو کی تاریخ بدل جاتی قمری۔ اسی طریقے سے 29ویں شب، تو طاق راتوں میں شب قدر کے رات پانے کا امکان ہے، اور اس میں بھی 27ویں شب کو زیادہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات ہے، لیکن متعین نہیں، فکس نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بندے ہوں یا بندیاں ہوں، وہ آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے اور اسی بہانے ان کو شب قدر کی رات بھی مل جاتی۔ اب اگر ایک حکمت بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو متعین تاریخ نہیں بتائی، اس میں حکمت بھی ہے کہ مسلمان اسی بہانے کیا کرے، زیادہ سے زیادہ آخری عشرے میں کیا کرے، عبادت کرے۔ تو یہ شب قدر کی رات کی فضیلت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب قدر کی رات مجھے مل جائے اللہ کی توفیق سے تو کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیا پروردگار تو معاف بہت کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی تو معاف فرما دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اگر شب قدر کی رات آپ جاگ رہے ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں شب برأت کی رات کی سے زیادہ فضیلت شب قدر کی رات کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں مکمل ایک سورت نازل ہوئی ہے، بے شمار احادیث شب قدر کے بارے میں، اور شب برأت کے بارے میں جو نصف شعبان کی رات ہے اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اس لیے اس کو زیادہ اہمیت سمجھے۔ اور آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اہم کام یہ کیا کرتے تھے کہ اعتکاف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اعتکاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہلا عشرہ کا اعتکاف کیے شب قدر کی تلاش کے لیے، لیکن شب قدر کی رات نہیں ملی۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیے شب قدر کی رات کی تلاش کے لیے، لیکن دوسرے عشرے میں بھی شب قدر کی رات نہیں ملی۔ پھر آخری عشرے میں اعتکاف کیے تو شب قدر کی رات مل گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخر یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی آپ عصر کے وقت ہی مسجد پہنچ جائے، آج 20 رمضان المبارک ہے تو آج پہنچ جائے عصر ہی کے وقت، یہ نہیں کہ سورج غروب ہو جائے اس کے بعد۔ اور اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلے تو عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، نابالغ بچے پر اعتکاف نہیں ہے۔ بہت ساری مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کو بیٹھا دیتے، نہیں۔ ہاں مسجدوں میں عادت بنائے وہ اچھی بات ہے، آپ بچوں کو لائیں تاکہ یہی آپ کے دین کو سنبھالنے والے ہیں، مسجدوں کو یہ جو ہے آگے سنبھالنے والے مسجدوں کی رونق بنیں گے اور شریعت کے پابند بنیں گے یہی بچے۔ تو بچوں کو آپ لے کر آئے وہ الگ بات ہے، لیکن اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف میں ان کو نہیں بیٹھا ہے، نابالغ بچے کو۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اسی طریقے سے روزے دار ہونا چاہیے۔ بغیر روزے دار والوں کے اعتکاف درست نہیں ہے۔ اب اس میں وہ عورتیں جو بیٹھتی ہے گھروں کے اندر،
تو وہ دیکھے کہ اگر وہ مہینہ میں جو آتا ہے حیض وغیرہ، اگر اس حالت میں ہے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے، روزے کی حالت میں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کو مہینہ میں یاد بھی ہونا چاہیے کہ کس مہینے کو میرا مہینہ میں آتا ہے۔ تو اگر وہ آنے والا تب اعتکاف میں عورتوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب یاد رکھیے اعتکاف یہ 20 رمضان المبارک میں بیٹھیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر پورے محلے میں، پوری بستی میں ایک بھی شخص اگر مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے، ایک بھی شخص، تو پورے محلے والے کو گناہ ملے گا، اور اگر ایک بھی بیٹھ جاتا ہے تو سارے محلے والے کے ذمے سے گناہ ساقط ہو جائے، گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے تب تک ان کو باہر نہیں نکلنا ہے۔ کوئی انتقال کر جائے جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتا، کوئی بیمار پڑ جائے عیادت کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ کن کن صورتوں میں وہ باہر نکل سکتا ہے؟ طبعی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، اضطراری ضرورت ہے، یعنی استنجا وغیرہ کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے، مسجد سے بھی باہر نکل سکتا ہے، لیکن اگر مسجد کے حدود کے اندر ہے استنجا خانہ وغیرہ تو کیا ضرورت ہے پھر باہر نہیں نکلنے کا۔ اگر نہیں ہے مسجد کے حدود کے اندر تو وہ باہر بھی استنجا وغیرہ، چھوٹا استنجا ہو بڑا استنجا ہو، وہ نکل سکتا ہے۔ وضو بنانے کے لیے نکل سکتا ہے جب وضو کی ضرورت ہو، نہیں ہو تو نہیں نکلنا ہے۔ اسی طریقے سے غسل جنابت کے لیے اگر واجب ہو جائے غسل تو ایسی صورت میں مسجد سے وہ باہر نکل سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھے، ایسے ہی غسل کرنے کے لیے ناپاک نہیں ہوا تو مسجد سے باہر وہ غسل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں پاک صاف ہے لیکن ایسے ہی بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے مسجد سے باہر نکلتے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر مسجد کے حدود کے اندر ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے غسل خانہ، لیکن اگر باہر میں ہے مسجد کے باہر تو اب کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو واجب غسل کے لیے غسل واجب ہو جائے تب باہر نکلنا ہے۔ اسی طریقے سے شرعی ضرورت، اگر جمعہ کی نماز یہاں نہ ہوتی ہو تو آپ دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، یا اضطراری ضرورت، مثال کے طور پر جس مسجد میں مسلمان اعتکاف کیے ہوئے ہیں وہاں رہ کر اس کی جان یا مال کا خطرہ ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف اگر توڑ دے گا تو گناہ نہیں ہوگا، یعنی وہ اگر چلا گیا تو ایسی صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دوسری مسجد میں اعتکاف کر لیا تو اس کا اعتکاف باقی رہے گا، بشرطے کہ وہ گھر نہ جائے، فوراً نکلے اور فوراً دوسری مسجد میں چلے جائے تب اس کا اعتکاف باقی رہے۔ لیکن اگر وہ گھر چلا گیا گھوم گھام کے بات چیت کر کے تو پھر اعتکاف ختم۔ اسی طریقے سے مسجد میں کوئی ظالم آدمی اس کو نکال دیا باہر، زبردستی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا مسجد اچانک منہدم ہونے والی ہو تو ایسی صورت میں وہ نکلے گا گنہگار نہیں۔ اب اعتکاف میں جو بیٹھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی حج میں جانے کے لیے 3-4 لاکھ روپیہ کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے آپ کو مفت میں ثواب دے رہے ہیں۔ اور مسلمانوں آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم عمر دراز لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھاتے ہیں۔ بعض ایسے گاؤں دیہات میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اعتکاف نہیں بیٹھتے ہیں تو ان کو 5,000 10,000 روپیہ دے کر اور ان کو اعتکاف میں بیٹھایا جاتا ہے۔ اعتکاف درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت پیسے پر گئی۔ جب نیت پیسے پر گئی تو اعتکاف کہاں درست ہوگا؟ اس لیے اعتکاف نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے، اور اعتکاف پیسے کی نیت سے نہیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ ہماری نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنے فاصلے ہیں اس سے 3 گنا فاصلہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اس بندہ 1 دن کا اعتکاف کرنے سے۔ اب آپ حضرات سوچے جو 10 دن کا اعتکاف کرے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف کرتے ہیں بغیر نیکیاں کیے ہوئے بھی ان کو نیکیاں ملتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ سویا ہوا بھی ہے تو عبادت میں شمار، وہ سویا ہوا بھی ہے، اعتکاف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نیکیاں میں شمار ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بیٹھا ہوا کچھ نہیں کر رہا تب بھی نیکیوں میں شمار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر جب ہم بازاروں میں گھومیں گے، ہم گھروں کے اندر رہیں گے تو وہاں پر غیبت، چغلی، ادھر ادھر کی باتیں، دنیاوی باتیں ہو ہی جاتی ہے، خطا ہو ہی جاتا ہے۔ اور جب مسجد کے ماحول میں رہے گا تو وہ ان گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب اس میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں محدثین کہ مسجد کے اندر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیے ہیں۔ تو اگر کوئی عورتوں کا ایسا انتظام ہے پردے کے ساتھ تو مسجد میں بھی کر سکتی ہیں، اگر کوئی گھر میں کرنا چاہے تو گھر میں بھی کر سکتی ہے۔ تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تھے تو امہات المومنین بھی ساتھ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کو اجاڑنے کا حکم دے دی۔ تو اجاڑنے کا جب حکم دیے تو وہاں سے دلیل امام ابو حنیفہ کی ملتی ہے کہ اعتکاف جو ہے فتنے کے ڈر سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب امہات المومنین اعتکاف میں بیٹھی تھی تو خیمے اکھاڑ دیے، لیکن اس کے بعد بھی امہات المومنین اعتکاف میں بیٹھی تھی، لیکن اس کی تشریح نہیں ملتی ہے کہ مسجد میں بیٹھی تھی یا گھر میں بیٹھی تھی۔ بہرحال اگر کوئی مسجد میں بیٹھے اور ایسا انتظام ہے پردے کا تو ٹھیک ہے، اور نہ گھر میں بھی بیٹھ رہی تو ان کو غلط نہیں کہنے کا ہے۔ عورتوں کو بھی وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو ملتا ہے، جو مردوں کو بھی ملتا ہے۔ عورتیں اگر گھر میں بیٹھ رہی ہے تو ایک روم کو متعین کر لیں گی، اور جو استنجا وغیرہ کے لیے بس وہ نکل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے غسل واجب ہو جائے تو ایسی صورت میں نکل سکتی ہے، اس روم سے اور کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکتی۔ ایسا نہیں کہ باہر گھوم رہی ہو صحن میں یا اس کے بعد باہر میں گھوم گھام کے پھر روم میں آ جائے، نہیں۔ اور اعتکاف میں شوہر کو بیوی سے الگ ہونا چاہیے، بیوی کو بھی شوہر سے الگ، ہم بستری نہیں، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب آئیے میں جلدی صدقہ فطر کے بارے میں بتا دوں کہ صدقہ فطر جو ہے جن شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ بس صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے، جیسے زکوٰۃ میں مال نامی کا ہونا ضروری ہے اور 1 سال کا ہونا ضروری ہے، تب جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن صدقہ فطر میں مال نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ جیسے سونا بھائی ہے، چاندی ہے، یہ بڑھتا بھی ہے نا، بڑھتا ہے نا، لیکن صدقہ فطر پر یہ واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر جیسے ہی واجب ہو جائے فوراً دے دینا ہے۔ زکوٰۃ میں ہے 1 سال کے بعد، زکوٰۃ میں کیا ہے 1 سال کے بعد۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ 2.5% دینا ہے، کتنا 2.5%، جیسے کہ 100 میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 25 روپیہ ہے نا، لیکن صدقہ فطر میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر اس سال نصف سا گیہوں 1 کلو 692 گرام وزن کے اعتبار سے نصف سا گیہوں آ رہا کتنا 1 کلو 692 گرام۔ آپ بازار میں قیمت معلوم کریں، 60 روپیہ تو طے ہو گیا امارت شریعہ سے، لیکن ہائی کوالٹی کا اگر معلوم کیجیے گا تو 70-75 بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ شہر رانچی میں معلوم کر لیں 1 کلو 692 گرام کی کیا قیمت ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو صاحب مالدار ہیں وہ 1 سا کھجور، 1 سا کشمش یا 1 سا پنیر یا جو کی قیمت کے برابر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے ممبر میں، انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو نصف سا گیہوں کے برابر تم مسلمانوں غریب کو دیتے ہو، اس سے کیا بھلا ہوگا؟ آپ کسی 60 روپیہ دیں گے، اس سے اس کو کیا ہوگا؟ وہ تو ایک پیٹ بھر کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا،
آپ مالدار ہیں تو 3 کلو 384 گرام کشمش یا جو یا پنیر یا کھجور کے برابر دیں. کشمش معلوم کیجئے گا 3 کلو 384 گرام کا تو کتنا آتا ہے؟ 1000 روپیہ. ویسے 914 روپیہ طے ہوا ہے لیکن گھٹتا بڑھتا بھی ہے، امارت شریعہ سے طے ہوا ہے 914، لیکن بازار میں معلوم کریں گے تو کئی کوالٹی کا کشمش. کھجور طے ہوا ہے 1185 روپیہ. اب علماء اسی کو بتاتے رہتے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے بازار میں ہائی کوالٹی کا بھی کھجور رہتا ہے تو آپ بازار میں معلوم کریں. اسی طریقے سے اگر جو ہے طے تو ہوا ہے 155 روپیہ، لیکن ہو سکتا ہے ہم بازار میں معلوم کریں تو 200 بھی اس کی قیمت ہو. تو آپ جب آپ 1000 دیں گے، جب آپ 1100 دیں گے، 1200 دیں گے تو جس کو ملے گا تو وہ عید کے دن خریداری اچھے طریقے سے کرے گا. آپ 60 روپیہ اٹھا کے دے رہے ہیں، 60 روپیہ میں وہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے تو وہ کپڑا کہاں سے لے گا؟ صدقہ فطر عاقل اور بالغ سب کو دینا ہے. اگر نابالغ بچے ہیں تو اس کے ذمہ باپ کے اوپر ذمہ ہے، یا اس کے ماتحت میں جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے مرد کے ماتحت کے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اوپر جو ہے ذمہ اسی کو ہے، باپ کو نکالنا. لیکن اگر بالغ ہو گیا، کما رہا ہے تو اب باپ کے اوپر صدقہ فطر دینے کا نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر خود دے گا. صدقہ فطر خود دے گا اگر وہ کمانے والا ہو گیا، بالغ ہو گیا. صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ 2 مقصد ہے. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری عید کے ساتھ غریبوں کی بھی عید ہو جائے. صرف امیروں کے لیے عید نہیں آتی ہے، غریبوں کی بھی عید ہو جائے، ہماری خوشی کے ساتھ وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. رمضان المبارک میں بھی کچھ ایسی زبان سے باتیں نکل گئی یا کچھ ایسے اعمال میں کمی کوتاہی، روزہ رکھنے میں یا اور تراویح کی نماز ادا کرنے میں تو غلطی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو ہمارا روزہ، ہماری تراویح زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے. جب وہ صدقہ فطر دیتا ہے تو پھر ہمارے روزے، ہماری تراویح اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اس لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے. باقی باتیں اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھیں.